تو آپ کی بیٹیاں ان بچیوں سے بہتر ہوں گی جن بچیوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے. آپ کی بیٹیوں کا مقام، ان کا مرتبہ اور اللہ کے ہاں ان کی جگہ اتنی اونچی ہوگی، اس اونچے مقام تک دنیا کے ایک عام لڑکی نہیں پہنچ سکتی. صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھایا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو شریعت کا علم سکھلایا ہے. آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی اگر دین کا علم سیکھے گی تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گی، اس کے بعد وہ اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جب سسرال جائے گی تو سسرال والوں کی اصلاح کرے گی. اور اس اصلاح میں سب سے بڑی اصلاح آپ کی بیٹی شرک سے اصلاح کرے گی، بدعات سے اصلاح کرے گی، خرافات سے اصلاح کرے گی، اپنی نسل کو اللہ کی پہچان کروائے گی، اپنی نسل کو اپنے نبی کی پہچان کروائے گی. اسی لیے اللہ نے کہ آپ کی بیٹی جو دین پڑھی ہے وہ، اور آپ کی وہ بچیاں جو دین نہیں پڑھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اور حکم ہے بھی. عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کہتا ہے کہنے والا کہ فاقد الشیء لا یعطی شیئا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو کیا دے گا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا. کپڑے ہی نہیں ہے تو نہانے کے بعد پہنے گا کیا، اور نہانے کے بعد نچوڑے گا کیا. اب اس کے پاس علم نہیں تو دوسروں کو کیا دے گی. اس کے پاس دین کا علم نہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتی، وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتی، وہ شریعت کو نہیں پہچانتی، اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا دے گی، کیا سکھائے گی. اس لیے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجیے، بیٹیوں کو دین پڑھائیے، بیٹیوں کو بچائیے. یاد رکھیں اس چیز کو. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول میں نے یہاں نقل کیا ہے، ذرا سارے لوگ اس قول کو دھیان سے سنیں، شاید آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ واقعی امام ابن الجوزی نے بڑی بہترین بات کی. کہا آپ نے اعلم ان الباب الاعظم الذي يدخل منه ابلیس على الناس هو الجهل. کہا کہ لوگوں کا شکار ابلیس جس دروازے سے سب سے زیادہ کرتا ہے وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہا کہ ابلیس دین سے جاہل مرد اور عورت کو بڑی آسانی سے پھنسا لیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ دین کیا ہے. اب وہ شیطان اس کے سامنے دین بنا کے جو چیز پیش کر دے گا وہ اسی کو دین سمجھے گا، وہ اسی کو دین سمجھے گا. بس سمجھ میں آئی. امام ابن جوزی کہتے کہ شیطان جو ہے سب سے آسان راستہ جس راستے سے مرد و عورتوں کا شکار کرتا ہے، شکار سے مراد ان کے دین کا شکار کرتا ہے، ان کے دین و ایمان کو تباہ کرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ جہالت ہے. لیکن کہا لیکن وہیں پر اگر آدمی دین کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے تو شیطان اسے دھوکہ دینے سے بہت حد تک کتراتا ہے اور آدمی بچ جاتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو صرف عبادت ہی کرتے، علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو علم کی کمی کی وجہ سے شیطان عبادت کے نام پہ خرافات میں لگا دیتا ہے. اب اس کے سامنے، اس کے آگے ماتم کرنا، سینہ پیٹنا عبادت بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی عبادت ہے. اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے. کہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، چہرے پہ مارنا، مرثیہ پڑھنا اور کسی کے مرنے پہ شور شرابہ کرنے والا قیامت کے دن بڑے برے حال میں اٹھایا جائے گا. اب اسے نہیں معلوم ہے. اب ابلیس نے، شیطان نے آ کے بتا دیا یار اہل بیت کی تو یہی محبت ہے، یہی عبادت ہے. اب وہ مار 10 دن سینہ پیٹے جاتا ہے اپنا سینہ، اور اسی کو عبادت سمجھ